अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, एबटाबाद में रियासत, आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया गया, कानूनी कार्रवाई करेंगे। कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ घड़ने वाला इमरान खान असल में मीर जाफर और मीर सादिक है। इमरान न्याजी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, मुल्क में खाना जंगी कराने की साजिश कुचल देंगे। अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए, तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया। कहा, कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर जानबूझकर फौज और क़यादत को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत के बरखिलाफ हद तक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात निहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फ़ौज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है सब कानून की पासदारी करेंगे। अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं मानते, ये जितने मर्जी कंटेनर लगाएं, 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ करप्ट, भिकारी, बुज़दिल और ड्रामेबाज है। आटा सस्ता करने के लिए कपड़े ना बेचे, बाहर से अपना पैसा वापस ले आए। अमरीका को मुशर्रफ जैसा सरबरा चाहिए, इसलिए कभी डीजल और कभी बिलावल को मार्च करने का कहता था। न हम किसी सुपर पावर को मानते हैं और न किसी के जूते पॉलिश करते हैं। हुकूमत पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन रियासत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब मुल्क के इदारों के खिलाफ बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, इमरान खान से जब इदारे और इलेक्शन कमीशन सवाल पूछे तो उन्हें गाली दे देते हैं। कारकर्दगी सिफर रही, लोगों को बेरोजगार किया, बहतान बाजी और गलाजत उगली। इमरान खान टीवी पर खिताब के लिए आए तो बच्चों को टीवी के सामने से हटा दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की हद बरकरार ना रख सका। नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज और आर्मी चीफ पर तनकीद की। गुज़श्ता रोज भी जनरल फैज़ का नाम लिया गया। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। हवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, जल्द इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क के मुक़्तदर हलकों को कहता हूँ, जल्द इंतखाबात कराएं। हनीफ अब्बासी को मुआविन खुसूसी बनाने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म। दरखास्त गुजार शेख रशीद के वकील ने बताया, 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को सज़ा सुनाई गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सज़ा मुअत्तली के बाद कोई समाअत नहीं हुई। वकील ने बताया, 4 साल हो गए, अब तक समाअत नहीं हुई। फरीक़ैन को नोटिस जारी, समाअत 17 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों को जैम करने की हिकमत अमली अफसोसनाक है। इमरान खान फिर मुल्क को 2014 की सियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं। वफाकी वजीर शेरी रहमान का बयान। कहा, तहरीक इंतशार वाले कहते हैं इनका लॉन्ग मार्च खूनी होगा। सियासत बचाने के लिए इमरान खान मुल्क में खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद नबवी में नारेबाजी केस में फव्वाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने और हिरासत न करने के हुक्म में 12 मई तक तौसी कर दी। वजारत दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत फरीक़ैन को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस जारी। फव्वाद चौधरी के वकील ने कहा, बहुत ज़्यादा हिरासत किया जा रहा है, इस केस को मिसिंग पर्सनस के साथ रख लें। अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत ने अटॉर्नी जनरल की तैनाती आइन के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर की। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे।
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل سے درجہ حرارت بڑھنے کا امکان، گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع۔ آپ نے دیکھ لی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے۔ ملک میں چینی کا ذخیرہ اور قیمت مستحکم رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا اور قیمت کو مستحکم رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے اسمگلنگ کے خلاف بھی سخت اقدامات کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایات دی ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ غفلت اور کوتاہی ہوئی تو متعلقہ افسر اور عملہ ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ملک میں چینی کا ذخیرہ اور قیمت مستحکم رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ عوام کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا ہے اور قیمت کو مستحکم رکھنا ہے۔ ایکسپورٹ پر پابندی کے ساتھ اسمگلنگ کے خلاف بھی سخت اقدامات کا حکم دیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں سے سختی سے نمٹا جائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو حنیف عباسی کی بطور معاون خصوصی تعیناتی پر نظر ثانی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے لیگی رہنما حنیف عباسی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنانے کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شیخ رشید کو روسٹرم پر بلا کر کہا کہ جلسوں میں جس طرح عدالتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے وہ افسوسناک ہے۔ کیا آپ اور آپ کی اتحادی جماعت پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے؟ اگر آپ کو عدالتوں پر اعتماد نہیں تو ہم کیس کسی دوسری عدالت بھیج دیتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم کیس نہیں سنتے۔ عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے کہ عدالت نے رات کو کیوں کھلی۔ شیخ رشید نے عدالت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور عدالت پر مکمل اعتماد ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کی تقرری پر وزیر اعظم کو نظر ثانی کا حکم دے دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نااہل حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود پر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔ عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلد انتخابات ہو رہے ہیں۔ اے این ایف کے کیس میں کورٹ میں یہ کہا گیا کہ 15 وٹنسز یہ کہتے ہیں کہ یہ منشیات فروش ہے۔ 3 آدمی جن پہ فرد جرم، کل اس نے فرد جرم نہیں لگنے دی، ان کے وکلاء نے، پرائم منسٹر نے فرد جرم اپنے پہ نہیں لگنے دی، چیف منسٹر نے نہیں لگنے دی۔ میرا بھتیجا روز دھکے کھا رہا ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے نااہل حکومت ہے۔ ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جب عمران خان ٹی وی پر خطاب کے لیے آئیں تو بچوں کو ٹی وی کے سامنے سے ہٹا دیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر جتنی مرضی تنقید کریں، ریاست پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آئین کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی تو عمران گالیاں دیتے ہیں، جب ادارے اور الیکشن کمیشن سوال پوچھے تب بھی گالی دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے پچھلے 16 سال سے یہی انتشار ہیٹ سپیچ کو انسائٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی مخالفین ہوں۔ جب کنٹینر پر تھے تب بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے، سول نافرمانی کی تحریک کی کالز دیں، آپ نے خود دیکھا، بجلی کے بل جلائے۔ اس کے بعد جب حکومت میں آئے تب بھی انہوں نے کنٹینر چھوڑا نہیں۔ تب فرق یہ تھا کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو الزام لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کہ کسی کے اوپر ہیروئن کے پرچے بنائے۔ تو پھر مدینہ کی ریاست کی سیاست شروع کر دی جس میں بھی کارکردگی صفر تھی، لوگوں کو بے روزگار کیا، بھوکا کیا، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا۔ جب وہ بھی کارکردگی نہیں دکھا سکے، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر نہیں دے سکے، تو پھر اب آپ دیکھ لیں کہ وہ سازش کا جو بیانیہ ہے اس میں بھی دوسروں کے اوپر بہتان بازی، غلاظت اگل رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر کہہ رہے ہیں میں بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی اپنی تربیت میں فرق رہ گیا ہو بچپن سے، وہ لوگوں کی کیا تربیت کرے گا؟ جو گالی سے بات شروع کرتا ہو، تہمت سے بات شروع کرتا ہو،
والدین کو چاہیے کہ جب عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آئیں تو اپنے بچوں کو ٹیلی ویژن سے ہٹا دیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے جو آزادی رائے ہے اس کے اوپر جو اس کی پابندی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. کسی قسم کی قتل کو برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آزادی رائے کی آزادی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے جتنی بڑی یہ آزادی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ وہ بیان، وہ چیزیں، وہ انسائٹ وائلنس کرنا جو ریاست کو کمزور کرے. آپ حکومت پہ تنقید کریں، جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن جب ریاست کو، اداروں کو کمزور کرنے کی بات آئے، ادارے آپ سے سوال پوچھیں، الیکشن کمیشن آپ سے سوال پوچھے تو آپ گالی دو. آئین کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلیں، جب تم چمٹے ہوئے تھے، تم حملہ کر رہے تھے آئین پہ تو تم اس کو گالی دو. یہ اب بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ آپ عقل کے ناخن لیں اور آرام سے اگلے سال الیکشن کا انتظار کریں، اور الیکشن میں جو ہار ہوگی اس کا ہار پہن کر اب وہ پاکستان کی عوام کے سامنے جائیں.